فصل بغیر زاد راہ ویرانوں اور جنگلوں میں بسیرا۔ ابلیس نے ان میں سے خلق کثیر پر داؤ چلایا ہے اور انہیں یہ وہم دلایا ہے کہ توکل زاد راہ کو چھوڑ دینے کا نام ہے، اور ہم مذکورہ بالا مباحث میں اس کی خرابی کو واضح کر چکے ہیں، مگر یہ راہ و رسم ان جاہلوں میں عام رواج پذیر ہے، اور بے وقوف قصہ گو حضرات ایسی داستانیں ان کے متعلق مدح و ستائش کے رنگ میں بیان کرتے ہیں جن کے ضمن میں لوگوں کو ترغیب و تحریض ملتی ہے کہ وہ بھی ایسا کرنے کو وتیرہ بنائے۔ ان لوگوں کے افعال سے اور ان قصہ گو حضرات کی ان صوفیہ کی ستائش و تعریف کرنے سے حالات خراب ہو چکے ہیں، اور اب عوام الناس پر راہ حق و ثواب مخفی ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں ان سے بہت سی حکایتیں منقول ہیں، میں ان میں سے مشت نمونہ از خروارے کی مصداق چند ایک ذکر کرتا ہوں۔ فتح الموصلی کہتے ہیں، میں سفر حج کے لیے روانہ ہوا، جب میں وسیع و عریض جنگل میں پہنچا اچانک میری نگاہ ایک چھوٹے سے لڑکے پر پڑی۔ میں نے دل میں کہا کتنے تعجب کی بات ہے، وسیع و عریض جنگل، چٹیل میدان اور چھوٹا سا لڑکا۔ میں تیز تیز قدموں سے چل کر اس کے پاس پہنچا، اسے سلام عرض کیا اور پھر یوں پوچھا، ننھے برخوردار، تو ننھا سا لڑکا ہے، ابھی تو تیرے اوپر احکام شریعت بھی لاگو نہیں ہوئے؟ وہ بولا، چچا جان، مجھ سے بھی کم عمر بچے فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے عرض کی، ذرا قدم بڑھاتے آؤ کیونکہ سفر دراز درپیش ہے، تاکہ آپ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ وہ بولا، ارے چچا جان، میرا کام فقط چلنا ہے، منزل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی نہیں پڑھا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورۃ العنکبوت۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے۔ میں نے پھر اس سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کے پاس کوئی زاد سفر دیکھتا ہوں اور نہ ہی کوئی سواری؟ اس نے جواب دیا، اے چچا جان، یقین میرا زاد راہ ہے اور امید میری سواری ہے۔ میں نے عرض کی، میں نے تو آپ سے اشیائے خورد و نوش کے متعلق استفسار کیا ہے۔ وہ بولا، میری چچا جان، ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے بھائیوں میں سے کوئی بھائی یا آپ کے دوستوں میں سے کوئی دوست آپ کو اپنے گھر میں مدعو کرے، کیا آپ اپنے ساتھ اپنے گھر سے کھانا لے جانا اچھا خیال کریں گے تاکہ اس کے گھر پہنچ کر آپ اپنا کھانا تناول کریں؟ میں نے عرض کی، کیا میں آپ کو کھانا پیش کر سکتا ہوں؟ وہ یوں بولا، ارے فضول آدمی، مجھ سے دور ہٹ، وہی ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ فتح الموصلی نے کہا ہے، میں نے اس سے کم عمر، اس سے زیادہ صاحب توکل نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی بڑی عمر والے کو اس سے بڑھ کر صاحب زہد دیکھا ہے۔ اس طرح کی حکایت، حاشا، میں تو اسے صحیح اور درست نہیں مانتا، حاشا مکمل ہوا۔ اس طرح کی حکایت سے امور و معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور یہ گمان کر لیا جاتا ہے کہ یہی درست و ثواب ہے، اور بڑا آدمی یوں کہتا ہے، جب چھوٹے نے ایسا کر لیا ہے، میں تو اس عمل کا اس سے زیادہ حقدار ہوں۔ بچے پر تعجب نہیں ہے، بلکہ تعجب تو اس پر ہے جو اس سے ملا تھا۔ اس نے اسے کیوں نہ معلوم کروایا کہ یہ جو کر رہا ہے یہ تو برا اور منکر ہے، کیونکہ جس ذات نے تجھے اپنے گھر بلایا ہے اس نے ہی تجھے زاد راہ ساتھ لے جانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ اس راستے پر اس قوم کے بڑے چلتے رہے ہیں، تو وہ چھوٹے کیوں نہ چلیں گے؟ احمد بن علی کہتے ہیں، ایک آدمی نے ابو عبداللہ بن جلا سے کہا،
آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جنگل میں بلا زاد سفر ہی داخل ہوتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ تو مردان حق کا کام ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اگر وہ مر جائے؟ اس نے جواب دیا، قاتل پر دیت ہے۔ ہر شرعی احکام سے جاہل اور لا علمی آدمی کا فتویٰ ہے، جبکہ فقہائے اسلام کے مابین اس فتویٰ میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ جنگل میں بغیر زاد راہ کے داخل ہونا ناجائز ہے، اور جو اس طرح کرے اور بھوکا ہی مر جائے تو بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، آتش جہنم میں داخل ہونے کا مستحق ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو ایسے معاملے میں جھونک دے جس میں غالباً ہلاکت ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نفوس ہمارے پاس امانت رکھے ہیں۔ اس نے فرمایا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سورۃ النساء، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اگرچہ یہ اس مسافر کے لیے ہے جو بغیر زاد راہ کے سفر کرتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ اس فرمان الہی کی، یعنی وَتَزَوَّدُوا، سورۃ البقرہ، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے لیے تو یہی کام کافی ہے۔ ابو عبداللہ بن خفیف کہتے ہیں، میں اپنے تیسرے سفر میں شیرا سے چلا، میں وسیع جنگل میں اکیلا ہی بھٹکتا پھرا، مجھے بھوک و پیاس کی وہ شدت پہنچی کہ میری 8 دانت گر گئے اور سارے بال بھی جڑ گئے۔ یہ تو اس نے اپنی ذات کے متعلق بیان کیا ہے، جس کا ظاہر یہی نظر آتا ہے کہ وہ اپنے فعل پر مدح کا خواہش مند ہے، حالانکہ اس عمل و فعل پر تو وہ خدمت کا زیادہ حقدار ہے۔ ابو حمزہ صوفی کہتے ہیں، میں تو اللہ تعالیٰ سے حیا محسوس کرتا ہوں کہ شکم سیری کی حالت میں جنگل میں داخل ہو جاؤں اور پھر توکل کا عقیدہ بھی رکھوں، کہیں میری شکم سیری ایسا زاد نہ بن جائے جسے میں زاد راہ بنا کر چلا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں، اس طرح کی باتوں پر گفتگو پہلے گزر چکی ہے۔ ان لوگوں نے تو ترک اسباب کو توکل کا نام دے رکھا ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہی ہوتا تو بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت زاد راہ لے کر غار کی طرف نکلے تھے، آپ تو پھر توکل کی حدود سے باہر نکل گئے، اور بالکل اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کو چلے تھے تو مچھلی کا زاد راہ لے کر چلے تھے، اور اصحاب کہف جس وقت نکلے تھے تو اپنے ساتھ درہم لے کر چلے تھے اور اپنی اشیاء کو چھپائے ہوئے چلے تھے، لیکن ان لوگوں پر اپنی جہالت کے سبب توکل کا معنی ہی مخفی رہا ہے۔ البتہ ابو حامد نے ان کی طرف سے یوں معذرت پیش کی ہے، کہا ہے کہ بغیر زاد راہ کے جنگل میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ پوائنٹ فرسٹ، انسان نے اپنے نفس کو سدھایا اور ہلایا ہوا ہو، اس طرح کی 1 ہفتہ عشرہ تک بغیر طعام کے گزارا کرنا اس کے لیے ممکن ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، جنگلی گھاس اور جڑی بوٹیوں کو بطور غذا استعمال کرنا اس کے لیے ممکن ہو، اور جنگل اس بات سے تو خالی نہ ہوگا کہ 1 ہفتہ بعد تک اسے کوئی آدمی مل جائے یا وہ جنگل میں پڑاؤ ڈالے ہوئے کسی قافلے کے پاس یا کسی گھاس پھوس کے پاس پہنچ جائے جس سے اسے غذا ملنے کی امید ہو۔ اس قول کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہ ایک فقیہ کی زبان سے صادر ہوا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی سے ملاقات ہی نہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ بھٹک جائے یا وہ بیمار ہی ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں گھاس کھانا اس کے لیے مفید نہ ہو، یا اس کی کسی ایسی
سے ملاقات ہو جائے جو کھانے کو کچھ نہ دے سکتا ہو، یا کسی ایسے سے اس کا آمنا سامنا ہو جائے جو اس کی مہمان نوازی بھی نہ کر سکتا ہو، اور یہ بات تو یقینی ہے کہ نماز باجماعت تو اس کی فوت ہو رہی ہے، اور یہ راستے میں لقمہ اجل بھی بن سکتا ہے اور کوئی اس کی طرف توجہ دینے والا بھی نہ ہو۔ ہم تنہا سفر کرنے کے بارے میں وارد شدہ احکامات شرع کا تذکرہ کر چکے ہیں اور تنہا سفر کی تردید بھی پیش کر چکے ہیں۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان میں یہ ہے کہ ان مشکلات و مصائب کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اگرچہ اسے اپنی عادت پر اعتماد ہو یا کسی شخص سے ملنے کی آس ہو یا گھاس پھوس کھانے کی امید ہی ہو۔ اس صورتحال میں کون سی فضیلت ہے کہ وہ اپنے نفس کو ہلاکت خیزیوں میں ڈال رہا ہے؟ انسان کو کہاں حکم دیا گیا ہے کہ گھاس پھوس کو بطور غذا استعمال کرے، اور سلف صالحین میں سے کس نے ایسا کیا ہے؟ گویا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر یہ لازم قرار دے رہے ہیں کہ وہ انہیں جنگل اور ویرانے میں رزق فراہم کرے، اور جس نے بھی ویرانے اور جنگل میں طعام طلب کیا ہے اس نے بلا شبہ ایسا مطالبہ کیا ہے جو عادت اور دستور کے موافق نہیں ہے۔ کیا آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ نہیں رہے کہ جب انہوں نے زمین کی ترکاری، ککڑی، گندم، دال اور پیاز وغیرہ کا سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرما دیا تھا، اہبطوا مصرا، اچھا شہر میں جاؤ، کیونکہ انہوں نے جو اشیاء مانگی تھی وہ شہروں میں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ شرع اور عقل کی مخالفت کرنے کی بنا پر، خواہشات اور نفس کے مطابق عمل کرنے کی بنا پر بڑی غلطی پر ہے۔ محمد بن موسیٰ جرجانی کہتے ہیں، میں نے محمد بن کثیر صنعانی سے ایسی زاہدوں کے متعلق دریافت کیا جو زاد راہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، نہ جوتا پہنتے ہیں اور نہ ہی موزے پہنتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، تو نے مجھ سے شیاطین کے اولاد کے متعلق سوال کیا ہے، زاہدوں کے بارے میں کچھ دریافت نہیں کیا۔ میں نے عرض کی، تو پھر زہد کیا چیز ہے؟ فرمایا، سنت پیغمبر سے وابستگی اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت۔ احمد بن حسین بن حسان بیان کرتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو بغیر توشے کی ویرانی کے سفر پر نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو آپ نے اس سے بڑی سختی سے منع فرمایا اور اس طرح فرمایا، اف اف، نہیں، بالکل نہیں، اور اپنی آواز کو قدر بلند فرمایا، اللہ کے زاد سفر کے ساتھ اور رفقائی قافلہ کے ہمراہ۔ ابو بکر مروزی نے کہا ہے، ایک آدمی ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، ایک آدمی سفر کا ارادہ رکھتا ہے، آپ کو کون سا فعل محبوب ہے؟ وہ زاد راہ لے کر عازم سفر ہو یا فقط توکل ہی کرے؟ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ نے یوں جواب دیا، وہ زاد راہ لے کر چلے اور توکل کرے تاکہ لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ احمد بن ناصر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابو عبداللہ سے استفسار کیا، کیا کوئی آدمی اپنے ساتھ کچھ لیے بغیر توکل رکھتے ہوئے مکہ کی جانب جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے تو بالکل پسند نہیں، وہ کہاں سے کھائے گا؟ وہ بھلا وہ توکل کرے گا اور لوگ اسے کچھ نہ کچھ عطا کر دیا کریں گے۔ آپ نے استفسار فرمایا، تو جب لوگ اسے کچھ نہ دیں گے کیا وہ لوگوں کی طرف جھانکے گا نہیں تاکہ وہ اسے کچھ نہ کچھ دے؟ لہذا مجھے قطعاً ناپسند ہے، مجھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اور تابعین اعظام میں سے کسی سے ایسا کوئی فعل نہیں پہنچا۔ حسین رازی کہتے ہیں، میں بذات خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اہل خراسان سے ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور یوں عرض پرداز ہوا، اے ابو عبداللہ، میرے پاس ایک درہم ہے، کیا میں اس کے ساتھ حج کر سکتا ہوں؟ تو امام احمد رحمۃ اللہ نے اسے یوں جواب دیا، کرخ دروازے کی جانب جاؤ،
اس درہم سے اور بوجھ اٹھایا کر حتیٰ کہ تیرے پاس 300 درہم ہو جائے، پھر حج کو جانا۔ وہ بولا، اے ابو عبداللہ، آپ لوگوں کے ذرائع آمدنی کو نہیں دیکھتے؟ امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس طرح مت دیکھو، کیونکہ جو شخص اس جانب رغبت رکھے گا وہ تو لوگوں کے روزگار کو خراب کرنے کا ارادہ رکھے گا۔ وہ آدمی پھر بولا، اے ابو عبداللہ، میں توکل کر لیتا ہوں۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتا، تو اکیلا ہی جنگل میں داخل ہوگا یا لوگوں کے ہمراہ؟ وہ بولا، اکیلا تو نہیں، البتہ لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، ایسی صورت میں تو جھوٹا ہے، تو توکل کرنے والا نہیں ہے، تو اکیلا ہی جنگل میں داخل ہو، وگرنہ تو لوگوں کی تھیلیوں پر توکل کرنے والا ہے۔ سیر و سیاحت اور خلاف شرع افعال۔ ابو حمزہ خراسانی کہتے ہیں، میں ایک سال حج کے لیے روانہ ہوا۔ میں راستے میں چلا جا رہا تھا کہ ایک کنویں میں گر گیا۔ میرے دل نے مجھ سے جھگڑا کیا کہ میں فریاد کروں اور کسی کو مدد کے لیے پکاروں۔ میں نے کہا، نہیں، بالکل نہیں، اللہ کی قسم، میں کسی سے فریاد نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے اس خیال کو بالکل پورا نہ کیا، حتیٰ کہ کنویں پر سے دو آدمی گزرے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، آؤ ہم اس کنویں کے منہ کو جو اس راستے میں واقع ہے بند کر دے۔ چنانچہ وہ سرکنڈے اور بورے لے آئے۔ پھر میں نے منہ ہی منہ میں یوں کہا، اس ذات کی طرف التجا کرتا ہوں جو ان دونوں کی نسبت میرے زیادہ قریب ہے۔ بالآخر میں چپ ہی رہا حتیٰ کہ انہوں نے کنویں کے منہ کو ڈھانک دیا۔ اچانک کوئی چیز آئی، اس نے کنویں کے منہ سے کچھ راستہ بنایا اور اپنی دونوں ٹانگیں کنویں میں لٹکا دی، اور وہ اپنی بڑبڑاہٹ یعنی اپنی آواز میں یوں کہہ رہا تھا، میرے ساتھ چمٹ جاؤ۔ لہذا میں اس سے چمٹ گیا۔ اس نے مجھے باہر نکال دیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ کوئی درندہ تھا۔ پھر کسی بائف، یہاں پر کچھ مسپرنٹ ہے، گیبی نے مجھے آواز دی اور یوں بولا، اے ابو حمزہ، کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ ہم نے تجھے ایک باعث تلف چیز سے دوسری باعث تلف چیز کے ذریعے نجات دے دی ہے۔ جب وہ کنویں سے باہر نکلا تو یوں اشعار پڑھنے لگا۔ ترجمہ، مجھے میرے حیا نے روکے رکھا کہ میں اپنی خواہش و تمنا کا اظہار کروں، چنانچہ تیرے قرب نے مجھے اظہار و خواہش سے بے نیاز ہی رکھا۔ تو باوجود غیب ہونے کے مجھے یوں نظر آیا گویا کہ تو عالم غیب سے مجھے یوں بشارت دے رہا تھا کہ تو بالکل سامنے ہے، میں تجھے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، جبکہ تیری ہیبت کے مارے مجھ پر وحشت طاری تھی، اور تو تھا کہ اپنے لطف و عنایت سے مجھے مانوس بنا رہا تھا۔ تو ایسے محب کو زندہ جاوید بنا دیتا ہے جسے تو راہ محبت میں ہلاک کرتا ہے۔ چنانچہ تیرے قرب نے مجھے اظہار خواہش سے بے نیاز ہی رکھا۔ اس کنویں میں گرنے والے ابو حمزہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابو عبدالرحمن سلمی نے کہا، وہ ابو حمزہ خراسانی ہے جو کہ جنید کے ساتھیوں میں سے تھے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ دمشقی تھے، اور حافظ ابو نعیم نے کہا وہ ابو حمزہ بغدادی ہے اور ان کا نام محمد بن ابراہیم ہے، اور خطیب نے اسے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے اور ان کے نام پر یہ حکایت بھی بیان کی ہے۔ جو بھی ہو، وہ اپنے فعل میں خطا کار ہے، اپنی خاموشی کی وجہ سے شریعت کے برخلاف عمل پیرا ہونے والا ہے، اپنے سکوت کے ساتھ اپنی جان کے برخلاف مدد کرنے والا ہے، حالانکہ اس پر واجب تھا کہ جب وہ کنویں کو ڈھانکنے لگے تھے یہ چیختا چلاتا اور انہیں کنواں ڈھانکنے سے منع کرتا، جس طرح کہ اس پر واجب تھا کہ اپنے نفس کا اس آدمی سے دفاع کرتا جو اسے قتل کرنے کا قصد کرتا۔
اس کا یوں کہنا میں کسی سے فریاد نہیں کروں گا، یہ تو کسی کا یوں کہنا ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور میں پانی نہیں پیوں گا، اور یہ ایسا کرنے والے کی جہالت اور تخلیق دنیا سے مقصود حکمت کی مخالفت ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء عالم کو حکمت کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے۔ اس نے آدمی کو ہاتھ عطا فرمائے ہیں تاکہ ان سے دفاع کر سکے، زبان دی ہے تاکہ اس سے بول سکے، عقل سے نوازا ہے تاکہ نقصان دہ چیزوں کو دور کرنے اور مصلحتوں کے حصول کے لیے اس کی رہنمائی کرے۔ تمام غذاؤں اور دواؤں کو انسانوں کی مصلحت و منفعت کے لیے بنایا ہے، لہذا جو شخص ان اشیاء کو استعمال میں لانے سے روگردانی کرے جن مقاصد کے لیے انہیں بنایا گیا ہے اور جن کے لیے رہنمائی فرمائی گئی ہے، تو بلا شبہ وہ کلمہ شرع کا انکار کرنے والا ہے اور وہ صانع کی حکمت کو معطل ٹھہرانے والا ہے۔ اگر کوئی جاہل یوں کہے میں تقدیر کے معاملے کے ساتھ اپنا بچاؤ کس طرح کر سکتا ہوں، ہم عرض کریں گے کس طرح تقدیر میں لکھے ہونے کے باوجود اپنا بچاؤ نہ کیا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے رہے، آپ نے یوں نہیں فرمایا میں توکل کرتے ہوئے باہر نکلتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک تو بدستور اسباب کے ساتھ ہی رہا ہے، جبکہ آپ کا قلب مبارک مسبب الاسباب کے ساتھ تھا، اور ہم اس اصل قانون پر قبل ازیں سیر حاصل بحث کر چکے ہیں۔ ابو حمزہ کا یہ کہنا میرے باطن سے مجھے آواز آئی، یہ تو نادان اور جاہل نفس کی بات ہے، جس کے نزدیک جہالت کے باعث یہ نظریہ بن چکا ہے کہ توکل ترک اسباب کا نام ہے، کیونکہ شرع انسان سے ایسی امور کا مطالبہ نہیں کرتی جن سے اس نے منع کر رکھا ہو۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے باطن نے اسے اس جانور کی طرح ہاتھ بڑھانے، اس کی ٹانگوں سے چمٹنے اور ان کے ساتھ باہر نکلنے کے وقت کیوں نہ روکا، کیونکہ یہ بھی تو ترک اسباب کے دعوی کے متضاد تھا جس کا نام انہوں نے توکل رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس قول کہ میں کنویں میں ہوں اور اس لٹکی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامنے کی مابین تو کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دوسرا عمل تو زیادہ تاکیدی ہے، کیونکہ فعل قول کی نسبت تاکیدی ہوتا ہے، تو وہ اس وقت بھی کیوں خاموش نہ بیٹھا رہا تاکہ بلا سبب ہی اٹھایا جاتا اور باہر لایا جاتا۔ لیکن اگر کہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجا تھا، تو جواب میں یوں عرض کریں گے وہ جو کنویں پر آئے تھے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بھیجنے ہی سے آئے تھے، اور زبان جو فریاد کر سکتی تھی وہ بھی تو اس کی پیدا کردہ چیزوں میں سے ہے۔ اگر وہ اس موقع پر زبان کو استعمال میں لاتا تو ان اسباب کو استعمال کرنے والا ہی ٹھہرتا جنہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے تاکہ ان سے نفع اٹھاتے ہوئے اس آفت کو منع کر سکتا، لیکن اس نے اس سبب کو تو استعمال نہیں کیا بلکہ اپنی خاموشی کے ساتھ اسباب کو معطل رکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے لیے ہی پیدا کیا تھا اور اس نے حکمت کو بھی استعمال نہ کیا، لہذا ان اسباب کو ترک کیے رکھنے پر اس کی ملامت کرنی بالکل درست ہے۔ معمل مغابی بیان کرتے ہیں میں محمد بن سمین کے ہمراہ رہا کرتا تھا، ایک مرتبہ ہم نے تکریت اور موصل کے درمیان سفر کیا، ہم ایک جنگل اور ویرانے میں سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک درندہ ہمارے قریب آ کر دھاڑا، میں گھبرا گیا، میرا رنگ متغیر ہو گیا بلکہ میرے چہرے پر اس کے آثار بھی نمایاں ہو گئے، قریب تھا کہ میں راہ فرار اختیار کر لیتا، لیکن اس نے مجھے تھام لیا اور فرمانے لگے اے معمل توکل کا مظاہرہ یہاں کرو، صرف جامع مسجد میں ہی نہیں۔ اس چیز میں مجھے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ توکل کا اثر صاحب توکل میں سختیوں اور مصائب کے موقعوں پر ہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کے تقاضوں میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی درندے کے حوالے ہی کر دیا جائے، کیونکہ یہ ناجائز ہے۔
بعض مشائخ کہتے ہیں کہ علی راضی سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کو ابو طالب جرجانی کے ہمراہ نہیں دیکھتے، تو انہوں نے یوں جواب دیا، ہم ایک بار اکٹھے سفر پر گئے، راستے میں ہم ایک ایسی جگہ سونے کے لیے رک گئے جہاں درندے تھے، تو جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں تو سویا ہی نہیں ہوں، تو اس نے مجھے دھتکار دیا اور یوں کہا، آج کے بعد میرے ساتھ نہ رہنا۔ میں عرض کرتا ہوں، میں نے اس پر ظلم اور زیادتی کی ہے، کیونکہ اس نے اپنے ساتھی سے ایسی چیز کو بدلنے کی کوشش کی ہے جو اس کی فطرت میں شامل ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ شریعت اس کا مطالبہ کرتی ہے۔ اور یہ تو ایسا موقع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور سانپ کو دیکھ کر بھاگ نکلے، اس لیے یہ سب کچھ اس کی جہالت پر مبنی ہے۔ احمد بن علی وجدی بیان کرتے ہیں، دینوری نے ننگے پاؤں اور ننگے سر 12 مرتبہ حج کیا۔ دوران سفر اگر اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا تھا تو اپنے پاؤں کو زمین پر رگڑ کر پھر چل پڑتے، زمین کی طرف جھک کر پاؤں سے کانٹا نکالنے کی بالکل کوشش نہیں کرتے تھے تاکہ صحت توکل میں کچھ فرق نہ پڑے۔ ذرا غور فرمائیں کہ جہالت ان جاہلوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا عمل تو نہیں کہ کوئی ننگے پاؤں پورے جنگل کے طے کرے، کیونکہ ایسا شخص تو اپنے آپ کو انتہا درجے کی اذیت پہنچا رہا ہے، اور نہ ہی ننگے سر سفر کرنا کوئی اطاعت ہے۔ ذرا سوچو تو اس عمل سے کون سی قربت الہی حاصل ہو رہی ہے۔ حالت احرام میں سر ننگا رکھنا واجب ہے، اس لیے ننگا رکھا جاتا ہے۔ اگر یہ واجب نہ ہوتا تو سر ننگا رکھنے کا کوئی معنی ہی نہ ہوتا۔ اسے کس نے حکم دیا ہے کہ اپنے پاؤں سے کانٹا بھی نہ نکالے؟ اس سے کون سی اطاعت گزاری ہو رہی ہے؟ اگر کانٹا پاؤں میں باقی رہنے سے اس کا پاؤں سوج جائے اور وہ ہلاک ہو جائے تو یقیناً اس نے اپنی جان کو تلف اور ضائع کرنے میں خود اعانت کی ہے، گویا کہ خودکشی ہے۔ پاؤں زمین پر رگڑنے کا مقصد بھی تو تکلیف کم کرنا ہے، پھر اس سے کانٹا نکال کر مکمل تکلیف دور کیوں نہ کر لی؟ اسی لیے تو شریعت نے اس آدمی کے لیے جو حالت احرام میں کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے جائز رکھا ہے کہ وہ احرام کھول کر عام لباس پہن لے اور سر ڈھانپ لے اور پھر فدیہ ادا کر دے۔ میں نے ابو عبید کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے، میں خوب سوچ بچار کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آدمی کی عقل یہ چاہتی ہے کہ دھوپ میں چلنے کو چھوڑے اور سائے میں چلنے کو اختیار کرے۔ سفیان ثوری بیان کرتے ہیں، جس آدمی نے بھوکا ہونے کے باوجود سوال نہ کیا اور اسی طرح مر گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ فقہا کے کلام پر غور کرو، کس قدر خوبصورت اور قیمتی باتیں ہیں۔ بھوکے کے سوال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھوکے آدمی کے لیے سبب پیدا کرنے کو جائز رکھا ہے۔ جس وقت ظاہری اسباب ختم ہو جائے تو ایسے آدمی کے لیے سوال کرنے کا اختیار موجود ہے۔ اس صورتحال میں یہی کسب کے قائم مقام ہے۔ اگر وہ اسے بھی ترک کیے رکھے تو یقیناً اس نے اپنی جان کے حق میں کوتاہی کا ارتکاب کیا، حالانکہ یہ جان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس ایک امانت تھی، لہذا وہ مستحق عذاب ٹھہرے گا۔ ابو بکر دقاق بیان کرتے ہیں، میں ایک عرب قبیلے کا مہمان بنا، وہاں مجھے ایک خوبصورت عورت نظر آئی، میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر میں نے اپنی وہ آنکھ ہی نکال دی جس کے ساتھ میں نے اس کی جانب دیکھا، اور میں نے کہا، جو اللہ کے لیے دیکھتی ہے وہ بھی تو تیرے جیسی آنکھ ہی
ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس مسکین کی جہالت اور شریعت سے دوری کی طرف دیکھو، کیونکہ اگر تو اس نے اس خاتون کی جانب بلا ارادہ دیکھا تھا تو اس پر کوئی گناہ نہیں تھا، اور اگر دانستہ اور عمدن دیکھا تو بلا شبہ اس نے گناہ صغیرہ ہی ہوا تھا، جس پر اسے ندامت کا اظہار ہی کافی تھا، لیکن اس نے تو آنکھ پھوڑ کر گناہ کبیرہ بھی ملا لیا، جس سے اس نے توبہ بھی نہیں کی، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ بنا ہوا تھا کہ اس کو نکال دینا ہی قربت الہی ہے، اور جو آدمی کسی ممنوع کام کو قربت الہی کا ذریعہ سمجھے تو یقیناً وہ غلطی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل میں اس آدمی کا واقعہ سنا ہوگا جس نے ایک عورت کو دیکھ کر اپنی آنکھ نکال لی تھی۔ اول تو یہ کہ یہ حکایت صحیح نہیں ہے، اور اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے تو ممکن ہے کہ یہ اس شریعت میں جائز ہو، جبکہ یہ کام ہماری شریعت میں حرام ہے۔ گویا کہ ان لوگوں نے ایک نئی شریعت ایجاد کر رکھی ہے جس کا نام انہوں نے تصوف رکھا ہوا ہے، اور اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ترک کر دیا ہے۔ ہم ایسی شیطانی چالوں سے اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں۔ ابو الحسین علی بن احمد بصری جو کہ شعوانہ کے غلام ہے، بیان کرتے ہیں مجھے شعوانہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے پڑوس میں ایک صالح خاتون رہتی تھی۔ ایک دن وہ بازار کی طرف نکلی، اسے دیکھ کر کوئی آدمی فتنے میں پڑ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر کے دروازے تک چلا آیا۔ اس خاتون نے اس آدمی سے پوچھا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ بولا تیری وجہ سے میں فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ وہ بولی تجھے میری کون سی چیز اچھی لگی ہے؟ وہ کہنے لگا تیری دونوں آنکھیں۔ یہ سن کر وہ گھر میں داخل ہوئی اور اس نے اپنی دونوں آنکھیں نکالی اور دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر دونوں آنکھیں اس کی طرف پھینک دی اور بولی یہ لے لو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت سے محروم رکھے۔ میرے بھائیوں، غور کرو کس طرح ابلیس ان جاہلوں سے اٹکیلیاں کرتا ہے۔ یہ آدمی تو نگاہ ڈالنے کی وجہ سے فقط گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوا تھا، لیکن وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب بن بیٹھی۔ پھر اس نے یہ بھی گمان رکھا کہ وہ اطاعت الہی میں عمل پیرا ہے، حالانکہ اسے تو یہ چاہیے تھا کہ کسی غیر محرم اجنبی سے بات تک نہ کرتی۔ حالانکہ اسی قوم سے اس کے برعکس بھی حکایت ملتی ہے، جس طرح کی ذنون مصری وغیرہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا میں جنگل میں ایک عورت سے ملا، میں نے اس سے اور اس نے مجھ سے باتیں کی، حالانکہ یہ ان کے لیے حلال اور جائز نہ تھا، بلکہ ایک بیدار مغز عورت نے اس پر اعتراض بھی کیا، جس طرح کہ محمد بن یعقوب ارجی نے کہا میں نے ذنون کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں نے بجہ، یہاں پر مس پرنٹ ہے، یہ فارس اور ازبہان کے درمیان ایک شہر کا نام ہے، جس طرح کہ یاقوت نے اپنی معجم میں کہا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ علاقے میں ایک خاتون کو دیکھا اور اسے بآواز بلند پکارا تو وہ بولی مردوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مستورات سے کلام کرتے پھرے، اگر تیری عقل میں نقص نہ ہوتا تو یقیناً تجھے کوئی چیز مار دیتی۔ ابو سعید خزار بیان کرتے ہیں میں بغیر زیادہ سفر کے ایک بار جنگل میں داخل ہوا اور نوبت فاقو تک آ پہنچی۔ مجھے دور سے ایک گاؤں نظر آیا اور مجھے منزل پر پہنچنے کی وجہ سے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے بہت برا کیا ہے، میں نے غیر اللہ پر توکل کر لیا ہے، چنانچہ میں نے قسم کھا لی کہ میں اس گاؤں میں بالکل داخل نہیں ہوں گا الا کہ مجھے کوئی اٹھا کر لے جائے۔ میں نے وہاں ریت میں ایک گڑھا کھودا اور سینے تک اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا۔ آدھی رات کے قریب میں نے ایک بلند آواز سنی، اے گاؤں والو، میرا ایک ولی جس نے اپنے آپ کو ریت کے گڑھے میں روک رکھا ہے، اس کے پاس پہنچو۔ چنانچہ اہل قریہ کی ایک جماعت آئی، مجھے وہاں سے نکالا اور اٹھا کر گاؤں لے گئے۔ اس آدمی نے اپنی طبیعت پر تکلف اور گلو سے کام لیا ہے،
اس نے طبیعت سے ایسے کام کا مطالبہ کیا ہے جس کا اسے اختیار ہی نہ تھا، کیونکہ ابن آدم کی طبیعت ہے کہ وہ پسندیدہ چیز سے آرام و راحت پاتا ہے۔ جس طرح کسی پیاسے پر پانی کا اشتیاق کرنے کی وجہ سے کوئی ملامت نہیں ہے، اور کسی بھوکے پر طعام کی خواہش و اشتیاق کرنے کی بنا پر کوئی ملامت نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہر محبوب و مرغوب چیز کی طرف آرام و راحت پانے اور اس کا شوق ظاہر کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ ایسے کام جو علم اور عقل سے دور ہے، ان سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اس آدمی کا نماز باجماعت سے اپنے آپ کو پیچھے رکھنے کا عمل بھی تو ہے، اس نے بھلا کون سا اللہ تعالیٰ کی حضور تقرب کا درجہ حاصل ہو رہا ہے؟ یہ تو محض جہالت ہے۔ بھائیو دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائی، اس علم سے دوری نے اس آدمی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، حالانکہ یہ آدمی اہل خیر و صلاح میں سے تھا۔ اگر اس کے پاس علم کا نور ہوتا تو یقیناً جان لیتا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ تو اس کے لیے حرام تھا۔ ابلیس کا زاہدوں اور عبادت گزاروں کے لیے جہالت سے بڑھ کر کوئی مددگار و معاون نہیں ہے۔ احمد بن علی بن محسن ابو اسحاق طبری سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے جعفر خلدی نے یوں بیان کیا کہ میں 56 برس تک میدان عرفات میں وقوف کر چکا ہوں، اس میں سے 21 بار تو عین مذہب کے مطابق تھا۔ میں نے ابو اسحاق سے دریافت کیا مذہب کے مطابق ہونے سے اس کی مراد کیا ہے؟ تو فرمانے لگے یہ ناشریہ کے کماندار پل پر چڑھتے، پھر اپنی دونوں آستینوں کو جھڑکتے تاکہ یہ معلوم کروائے کہ اس کے پاس کوئی زیادہ راہ ہے اور نہ ہی کوئی پانی۔ وہاں سے تلبیہ پڑھنا شروع کرتے اور عازم حج ہوتے۔ یہ تو شریعت کے مخالف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یوں فرمایا ہے وَتَزَوَّدُوا، اپنا زاد سفر لے کر چلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زاد راہ لے کر چلتے تھے، اور یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ اس آدمی کو مہینوں تک کسی خورد و نوش کی چیز کی حاجت نہ ہو۔ اگر اسے ضرورت پڑ سکتی ہے اور وہ اپنے ساتھ زاد راہ لے کر نہیں جا رہا تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر لوگوں سے سوال کرے گا یا اپنے آپ کو ان کے سپرد کرے گا تو ایسی دونوں صورتوں میں اس کا دعویٰ توکل پورا نہیں ہوگا، اور اگر اس کا یہ دعویٰ ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام ملے گا اور اسے بلا سبب ہی رزق فراہم کیا جائے گا، تو اس کے نظریے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس اکرام و انعام کا حقدار سمجھتا ہے۔ یہ ایک نئی مصیبت ہے۔ اگر وہ شریعت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ہمراہ زاد راہ لے کر چلتا تو اس کے لیے ہر حال میں بہتر ہی بہتر رہتا۔ محمد بن طاہر بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس مکہ سے صوفیہ کی ایک جماعت آئی تو انہوں نے ان سے دریافت کیا تم کن کے ہمراہ آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یمن کے حاجیوں کے ہمراہ۔ تو انہوں نے کہا وہ تصوف یہاں تک پہنچ چکا ہے یا توکل ختم ہو چکا ہے؟ تم لوگ طریقہ اور تصوف پر قائم رہتے ہوئے یہاں نہیں پہنچے، بلکہ تم تو یمنی دسترخوان سے دسترخوان حرم تک آن پہنچے ہو۔ پھر کہا دوستوں اور نوجوانوں کے حق کی قسم، ہم اس سفر میں 4 رفقا تھے اور ہم بالکل خالی ہاتھ قبر نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلے تھے، اور ہم اس بات کا عہد کر کے چلے تھے کہ دوران سفر مخلوق کی طرح بالکل نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی کسی معلوم واقف کار کے ہاں قیام ہی کریں گے۔ بالآخر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی آپ کی قبر تک پہنچ گئے۔ ہم وہاں 3 دن تک ٹھہرے رہے، لیکن ہمارے پاس کسی طرف سے کوئی چیز نہ پہنچی۔ پھر ہم وہاں سے مکہ کی جانب چل رہے حتیٰ کہ ہم جحفہ جا پہنچے اور ہم نے وہاں پڑاؤ کیا۔
ہمارے سامنے دیہاتیوں کی ایک جماعت تھی، انہوں نے ہمارے پاس کچھ ستو بھیجے۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے اگر ہم اس شان و مرتبہ والے ہوتے تو ہمارے لیے یہ صدقہ و خیرات بالکل نہ بھیجا جاتا، حتیٰ کہ ہم حرم کعبہ میں داخل ہو جاتے۔ چنانچہ ہم نے ان ستوؤں کو پانی کے ہمراہ استعمال کیا اور مکہ مکرمہ داخل ہونے تک یہی ہمارا کھانا رہا۔ میرے بھائیو، ان لوگوں کے توکل کو دیکھو، کس طرح ان کو زیادہ راہ ساتھ لے جانے سے باز رکھا، پھر کس طرح انہیں لوگوں کے صدقات و خیرات قبول کرنے کا حاجت مند بنا دیا۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کا یہ گمان بھی ہے کہ وہ اپنے اس فعل کو مرتبہ اور عظمت بھی شمار کرتے ہیں، جو کہ مراتب کی معرفت سے جہالت اور لا علمی کا ثبوت ہے۔ ان کے سفروں کے متعلق جو قابل تعجب باتیں مجھ تک پہنچی ہے، ان میں سے ایک ابو عبد الرحمن سلامی کا واقعہ ہے، جسے وہ یوں بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ابو شعیب المقفع نے پیدل ہی 70 حج کیے تھے اور ہر بار بیت المقدس کی صخرہ کے پاس سے حج اور عمرہ کا احرام باندھا تھا اور میدان تبوک میں ہر بار توکل رکھتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ لیکن جب وہ اپنے آخری حج کے سفر پر رواں دواں تھے تو انہوں نے راستے میں ایک کتے کو مارے پیاس کے ہانپتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگے کون ہے جو پانی کے ایک گھونٹ کے عوض ایک حج خریدتا ہے؟ کہتے ہیں ایک آدمی نے پانی کا ایک گھونٹ دے دیا، وہ انہوں نے کتے کو پلا دیا، پھر کہنے لگے یہ میرے لیے میرے حج سے بہتر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے میں اجر ملتا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ میں نے ایسی چند باتوں اور واقعات کا اس لیے تذکرہ کیا ہے تاکہ عقل مند شخص ان لوگوں کی علمی رسائی اور ان کے توکل وغیرہ کے فہم کی سیر کر لے اور ان کی مخالف شرع کاموں اور معاملات سے آگاہ ہو جائے۔ اور کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ آدمی جو باہر نکلتا ہے اور اس کے ہمراہ وضو کا انتظام ہے اور نہ ہی نماز کا اہتمام، تو وہ حج کیسے کرے گا؟ اور اگر اس کے کپڑے پھٹ جائے اور اس کے پاس سوئی بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ حالانکہ انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو قبل از روانگی ایسے ضروری سامان کی تیاری کرنے اور اسے ہمراہ لے جانے کا مسافر کو حکم دیا کرتے تھے۔ فرغانی بیان کرتے ہیں ابراہیم خواص جو توکل میں یکتا اور معروف تھے اور اس معاملے میں انتہائی باریک بینی سے کام لیا کرتے تھے، سوئی دھاگے مشکیزہ اور کینچی کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا اے ابو اسحاق، آپ ان اشیاء کو کیوں جمع رکھتے ہیں حالانکہ آپ دیگر اشیاء سے بالکل ہی منع کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ایسی اشیاء کو پاس رکھنے سے توکل ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں اور فقیر پر کم از کم ایک کپڑا تو ضرور ہونا چاہیے، اور بعض اوقات وہ کپڑا پھٹ بھی جائے گا تو اگر اس کے پاس سوئی دھاگا نہیں ہوگا تو اس کے قابل 70 اعضاء ننگے ہو جائیں گے، اس طرح اس کی نمازیں ہی فاسد ہو جائیں گی، اور اگر اس کے پاس مشکیزہ نہیں ہوگا تو اس کی طہارت فاسد رہے گی۔ تو جب آپ کسی فقیر کو بلا مشکیزے اور بلا سوئی دھاگا دیکھیں تو آپ اس پر اس کی نماز کے معاملے میں الزام لگا سکتے ہیں۔